قرآن مجید ہے یا ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جی آپ ان کیا کے ہے؟ خلاف باتیں کریں گے اور لوگوں کو تکلیف پہنچائیں گے تو نفرت تو آپ پھیلا بھائی رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ میں نے قرآن کے خلاف آج تک ایک لفظ کہا تو بتاؤ، میں تو قرآن کے فیور میں ہوں۔ میں ہی قرآن دنیا میں وہ شخص ہوں جو مومنوں کو کہتا ہے کہ قرآن پڑھو، قرآن کو ڈائریکٹلی سمجھو۔ ایک اکیلا شخص ہے پوری دنیا میں جو مومنوں کو یہ ایڈوائز کر رہا ہے کہ قرآن کو ڈائریکٹلی سمجھو، انڈیپینڈنٹلی سمجھو۔ قرآن میں اگر نفرت کی تعلیم ہے، کراہیت کی تعلیم ہے، بغض و عناد کی تعلیم ہے اور دشمنی اور عداوت کی تعلیم ہے تو کیا میں نہیں کہوں؟ آپ معاشرے میں فری ہو کے لوگوں کے درمیان میں گھوم کے کیا ہمت ہے اپنی اس سچائی کا اعلان کرنے کی؟ ظاہر بات ہے آپ کے جو مومن بھائی ہیں ان کے ہاتھ میں تلوار جو ہوتی ہے نا بکروں کو کاٹنے والی، ہر سال پریکٹس کر کے، لیکن ظاہر بات ہے مجھے ان سے ڈر کون ہوتا سا ہے نا، پیمانہ ہے مجھے اپنی یہ جان کیا عزیز پیمانہ ہے، ہے؟ مجھے لیکن پیاری ہے نا، تو اپنے نبی کی کوئی ایسی کوالٹیز بتاؤ جو واقعی کسی اور میں نہیں ہے۔ نہ آپ کے پاس اپنے نبی کے بارے میں کوئی یونیک کوالٹی آپ کو پتا ہے اور نہ قرآن کی کوئی یونیک کوالٹی کا پتا ہے، پتا کچھ بھی نہیں ہے آپ کو۔ ایک بھائی کا کہنا ہے کہ آپ پبلک میں آ کے میسج دیجئے، ایسا اللہ نے کیوں نہیں کیا؟ وہ تو ہمارے بیچ نہیں آیا، اس نے وہاں سے ایک تھرڈ پرسن سلیکٹ کیا، جبرائیل، وہ آیا محمد پہ، مطلب ایسا جیسا قرآن میں لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ نہیں آ کے بیچ میں میسج دے سکتا ہے، پر ہم کو میسج بیچ میں دینا چاہیے جا کے۔ آپ اپنا کیمرہ کھولو اور اپنا آدھار کارڈ دکھاؤ، اس کے بعد ہم بھی یہ کریں گے۔ چلو ٹھیک ہے۔ نمسکار دوستو، ایک ڈیبیٹ کے دوران سچوالا جی سے ایک کٹر مومن نے کہا کہ آپ نفرت پھیلا رہے ہیں، بھارت میں مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی نفرت پیدا ہو رہی ہے، اس کے کارن آپ ہو۔ تو سچوالا جی نے جواب دیا کہ نفرت قرآن پھیلا رہی ہے یا میں؟ قرآن میں نفرت، دشمنی اور عداوت کی تعلیم ہے تو اس میں کیا کروں؟ جیسی قرآن ہے، جیسا اسلام ہے، میں اس کو کھول کھول کر ویسا کی ویسا بتاتا ہوں۔ اس پر کٹر مومن نے کہا کہ آپ میں یدی ہمت ہے تو کھلے میں معاشرے میں لوگوں کے درمیان گھوم کر کے بتائیں۔ تو اس پر سچوالا نے جواب دیا کہ آپ کے اللہ نے پبلک کے بیچ میں آ کر میسج کیوں نہیں دیا؟ جیسا کہ قرآن بتاتی ہے، جبرائیل کے ذریعے کیوں سندیش بھیجا؟ اور میں جو بتاتا ہوں وہ تو ہزاروں لوگوں کے سامنے لائیو ڈیبیٹ کر رہا ہوں۔ سچوالا نے کٹر مومن نے کہا کہ آپ اپنے چینل پر بار بار یہ بتاتے ہیں قرآن میں غیر مسلمانوں کو، ہندوؤں کو کافر بتایا گیا ہے، کافروں کو مارنے کے حکم دیا گیا ہے۔ تو سچوالا نے کہا کہ کیا ایسا نہیں لکھا ہے؟ جو لکھا ہے وہی تو میں بتا رہا ہوں۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا کہ مومنوں کے نبی نے کیا کیا، قرآن نے کیا شکشا دی ہے، ان کے 5 یونیک کوالٹی کوئی اچھے گن ہوئے تو وہ بتائیں۔ یہ پوچھنے پر کٹر مومن کی بولتی بند ہو گئی۔ جب اس نے بار بار سچوالا جی کو دھمکی دی کہ آپ کھلے میں مسلم بستیوں میں آ کر کے بتائیں، تو سچوالا نے اس چیلنج کو سویکار کرتے ہوئے کہا کہ پہلے آپ اپنا کیمرہ کھولیں اور آدھار کارڈ کو کھلے میں دکھائیں، تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں۔ تو سنیے دوستو، ایکس مسلم سچوالا کے ساتھ کٹر مومن کی زبردست ڈیبیٹ۔ تو چلیں بھی کٹر مومن جی کیا کہیں گے بھائی کٹر مومن؟ جی صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ جی موسم تو بہت سخت ہو گیا ہے۔ جی فرمائیے کیا کہیں گے؟ ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی ابھی ایک صاحب آئے جس پہ آپ تبصرہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ نفرت پھیلاتے ہیں، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نفرت واقعی پھیل رہی ہے ان سب ساری چیزوں سے۔ نفرت کون پھیلا رہا ہے، قرآن پھیلا رہا ہے کہ سچوالا؟ بھائی ایک بات بتائیے، قرآن مجید ہے یا ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ ان کے خلاف باتیں کریں گے اور لوگوں کو تکلیف پہنچائیں گے تو نفرت تو آپ پھیلا رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ میں نے قرآن کے خلاف آج تک ایک لفظ کہا تو بتاؤ، میں تو قرآن کے فیور میں ہوں۔ میں ہی دنیا میں وہ شخص ہوں جو مومنوں کو کہتا ہے کہ قرآن پڑھو، قرآن کو ڈائریکٹلی سمجھو۔ ایک اکیلا شخص ہے پوری دنیا میں جو مومنوں کو یہ ایڈوائز کر رہا ہے کہ قرآن کو ڈائریکٹلی سمجھو، انڈیپینڈنٹلی سمجھو۔ دنیا میں کوئی دوسرا اور بھی ہے تو بتاؤ، میرے علاوہ کون بتاتا ہے؟ بتاؤ کوئی قرآن کو جو سمجھنے کی تلقین کرتا ہے۔
آپ قرآن کا انٹرپریٹ کر رہے ہو اور قرآن جیسا ہے ویسا بتاتا ہوں نا. قرآن میں اگر نفرت کی تعلیم ہے، کراہیت کی تعلیم ہے، بغض و عناد کی تعلیم ہے اور دشمنی اور عداوت کی تعلیم ہے تو کیا میں نہیں کہوں؟ میں چونکہ سچ والا ہوں، میرا فرض ہے کہ قرآن کیا ہے کیا نہیں ہے دنیا کو بتانا ہے. جی اگر آپ سچ بول رہے ہیں، میرا ایک سوال ہے، کیا آپ اس کا جواب دیں گے؟ اگر آپ سچ بول رہے ہیں جیسا کہ آپ کا قرآن کے حوالے سے پوچھیے، قرآن کے حوالے، قرآن میرا سبجیکٹ ہے. جیسا کہ آپ سچ بول رہے ہیں، یہ آپ کا دعویٰ ہے، تو آپ سچ کہہ رہا ہوں. جی ارے ٹھیک ہے بھائی، آپ معاشرے میں فری ہو کے لوگوں کے درمیان میں گھوم کے کیا ہمت ہے اپنی اس سچائی کا اعلان کرنے کی؟ ظاہر بات ہے آپ کے جو مومن بھائی ہیں ان کے ہاتھ میں تلوار جو ہوتی ہے نا بکروں کو کاٹنے والی، ہر سال پریکٹس کر کے، لیکن پیمانہ ہے یہ، مجھے اپنی جان پیاری ہے نا. دیکھیے میری آواز ان کے بیچ میں ہے، میرا چہرے سے لے کے کیا کرنا ہے، سمجھو کیا کرنا ہے میرا چہرہ لے کر. مومن دیکھیے ایسا ہے، کوئی مومن آپ کو کوئی تلوار لے کے مارنے کے لیے نہیں کھڑا ہے. مومنوں کی جو ہے پوری تاریخ آپ پوچھ کیوں رہے، لیکن مومنوں کے نبی یہی تو کام کرتے رہے. مومنوں کے نبی نے اور کیا کیا انہوں نے؟ مجھے بتاؤ آپ جو ہے، آپ اگر مومن ہیں تو اپنے نبی کی کوئی ایسی کوالٹیز بتاؤ جو واقعی کسی اور میں نہیں ہے. چلو نمبر 1 کوالٹی بتائیے بھائی. یہ عبدالحمید صاحب ذرا پین پیپر لے کے بیٹھ جائیے. ہمارے بھائی جو ہے جو کٹر مومن ہیں یہ اپنے نبی کی کوالٹی جو ہے بتانے والے ہیں. نمبر 1 کوالٹی، جی کوالٹی نمبر 1، آپ جو بات آپ کے نبی کی کوالٹی نمبر 1 اور آپ کے قرآن کی کوالٹی نمبر 1 بتاتی جائیے جو کہیں اور یونیک. یہ نمبر 1 لکھتے جائیے بھائی. بتاتے ہیں جی، آپ دونوں بھی لکھیے. نپور شرما نے جو کچھ کہا ہے آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں کیا؟ ارے یار محمد کی بات کرو، آپ اپنے نبی کی یونیک کوالٹی بتائیے. آپ عربی کتاب کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نپور شرما نے جو بکواس کیا آپ اس کا سپورٹ کرتے ہیں؟ ارے ظاہر بات ہے جی. اس کا مطلب آپ کے پاس نبی کی کوئی کوالٹی نہیں ہے، آپ کے پاس نبی کی کوالٹی نہیں ہے. نپور شرما نے جو اگر وہ غلط نہیں ہوتا تو حکومت اس کو پابندی کیوں لگاتی؟ سنو ارے کٹر مومن بھائی، یہ کوئی سوال نہیں ہے. نپور شرما سے کیا لینا دینا ہمارا یار؟ آپ کو سوال پوچھا کیا جا رہا، آپ نپور شرما کا نام لے رہے. آپ یہ بتائیے نپور شرما امپورٹنٹ ہے. کون امپورٹنٹ کون ہے؟ خیال سے جڑے ہوئے ہیں نا آپ، نپور شرما کے خیالات سے جڑے ہوئے ہیں. میں کسی کے خیالات سے جڑا ہوا ہوں، میں نبی کے خیالات اور قرآن کے خیالات سے جڑا ہوا ہوں. وہ خیالات جو قرآن میں دنیا کو بتاتا ہوں. نپور شرما کو گورنمنٹ میں دیکھیے، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ گورنمنٹ سنو بھائی جی، ہمارے کٹر مومن بھائی، نہ آپ کے پاس اپنے نبی کے بارے میں کوئی یونیک کوالٹی آپ کو پتا ہے اور نہ قرآن کی کوئی یونیک کوالٹی کا پتا ہے. پتا کچھ بھی نہیں ہے آپ کو. آپ ہوا میں پوڑیاں چھوڑنے والے ہیں. آپ کو ایک بار اور موقع دیا جا رہا ہے کہ اپنے نبی کی یونیک کوالٹی بتائیں اور اپنے قرآن کی یونیک کوالٹی بتائیں. نپور شرما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں کوالٹی کیا بتاؤں؟ نپور شرما نے تو صرف اتنا ہی جو بات کی ہے، اور گورنمنٹ آف انڈیا، پوری دنیا کے لوگ گورنمنٹ آف انڈیا کو شرمندگی اٹھانی پڑی. کیوں اٹھانی پڑی؟ چلیں اس کا مطلب یہ آپ کے نبی کی یونیک کوالٹی ہے. چلیں بہت یہی کوالٹی ہے. ہو گئی آپ کی بات، ہو گئی. دوسرا نمبر کیا ہے؟ کوالٹی نمبر 2 آپ کے نبی کی کوالٹی نمبر 2. ایک کوالٹی تو ہم لکھ لیے. ان کی کوالٹی نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کو ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے آپ پبلک میں آ سکیں. اچھا مجھے یہ بتایا میں نے کیا گستاخی کی، ذرا بتاؤ. پڑھے لکھے ہو کہ بس ایسی ہی باتیں کرتے ہو؟ نہیں، کٹر مومن پڑھا لکھا نہیں ہوتا بھائی. کٹر مومن جو ہے مومن ہوتا ہے. بات کیا ہو رہی ہے؟ بات کیا، جواب کیا دے رہے ہو؟ بات یہی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ دن رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہاں رہتے ہو؟ ارے بھیا کٹر ہم نے کیا گستاخی کی ذرا بتاؤ. اچھا ہم نے کیا گستاخی کی یہ بتاؤ، کون سی گستاخی؟ اپنی بات میں تو پبلک میں آئیے نا، اپنی چہرے کو لائیے. ارے میرے بھیا ہم نے کیا گستاخی کی؟ سچ والا جی قرآن یہ کہہ رہا ہے جی، ایک بھائی کا کہنا ہے کہ آپ پبلک میں آ کے میسج دیجئے. ایسا اللہ نے کیوں نہیں کیا؟ وہ تو ہمارے بیچ نہیں آیا.
اس نے وہاں سے ایک تھرڈ پرسن سلیکٹ کیا جبرائیل، وہ آیا محمد پہ، مطلب ایسا جیسا قرآن میں لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ نہیں آ کے بیچ میں میسج دے سکتا ہے، پر ہم کو میسج بیچ میں دینا چاہیے جا کے. غضب. ارے کریش بھائی، لیکن ہم تو پبلک میں ہے نا، سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بیٹھے، ابھی 2000 لوگ دیکھ رہے، ابھی اور کیسا رہتا پبلک میں آنا؟ اسی کو بولتے ہیں کہ اللہ میاں نے دنیا میں آ کے نہیں پیغام دیا، اس کو یہ پتہ نہیں اللہ میاں دنیا میں آنے کا وہ آئیں گے. ہمارے کٹر مومن جی، اچھا ہمارے کٹر مومن جی، اچھا سنو ذرا. اچھا ایسا کرو، آپ اپنا کیمرہ کھولو اور اپنا آدھار کارڈ دکھاؤ، اس کے بعد ہم بھی یہ کریں گے. چلو ٹھیک ہے، واہ بہت خوب. آپ اپنا کیمرہ کھولو، اپنا آدھار کارڈ دکھاؤ، اس کے بعد ہم بھی جو ہے آپ کے پیچھے آئیں گے. چلو ٹھیک ہے. اللہ اوتار نہیں لیتا ہے، نہیں یہ جو اپنا جو ہے کیمرہ کھولو، اپنا کیمرہ کھولو اور آدھار کارڈ دکھاؤ، کیمرہ اور آدھار کارڈ دکھاؤ، اس کے بعد میں ہم بھی آپ کے جو ہے ہم بھی آپ کی جو ہے کوئی بھی مومن کوئی آپ کو تلوار لے کے نہیں کھڑا، آپ حکومت سے ڈر رہے ہو. آپ حکومت سے اچھا بھیا آپ اپنا کیمرہ کھولو نا، آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ کس کا ڈر ہے؟ کٹر مومن بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق پر جب حملہ کیا تو بالکل غافل تھے اور ان کے مویشی پانی پی رہے تھے. ان کے لڑنے والوں کو قتل کیا گیا، عورتوں بچوں کو قید کر لیا گیا. انہی قیدیوں میں جویریہ رضی اللہ عنہا ام المومنین بھی تھی. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ نہیں، ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. وہ کٹر مومن ہے. اسی چینل پہ بخاری کی حدیث ہے. تم تو خود پڑھے لکھے نہیں ہو یار، تم پڑھے لکھے کتنا ہو تم مجھے بتاؤ، اپنی ڈگری دکھاؤ مجھے. اچھا بھائی آپ اپنا کیمرہ کھولو، اپنا سچ والا جی، دکھاؤ. سچ والا جی، سچ والا جی، سچ والا جی. ایک منٹ کٹر مومن بھائی، آپ کو جو بھی بولنا ہے پہلے آپ بول لیجئے، اس کے بعد ہم بات کریں گے. 2 منٹ آپ کے ہوئے بھائی، بولو. مجھے صرف یہ کہنا ہے بولو بولو بھائی کہ آپ لوگ ٹھیک ہے، اگر ایکس مسلم ہو تو یار اپنی بات آپ رکھو، تہذیب کے دائرے میں رکھو، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ. انسان دیکھیے، کوئی بھی چیز انسانیت کے ناطے بھی آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کسی کے سینٹیمنٹ کو آپ ہارٹ کرو گے تو کیا یہ اچھی چیز ہوتی ہے؟ اخلاقی طور پہ بھی اگر آپ وہ کرو، آپ اپنی بات کہو، کسی جگہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، لیکن دن رات صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی گستاخی کرنا، قرآن کو فیک بتانا، اور ہر چیز کے معاملے میں آپ سارا الزامات مسلمانوں پہ ڈالنا. سب سے کٹر یہ ہے، یہ قرآن میں ان کو تعلیم دی گئی ہے کہ کافروں کو مارو، مشرکین کو مارو، شر البریہ کہو. یہ سب ساری چیزیں نفرت کا آپ لوگ بھنڈار لیے پڑے ہوئے ہیں، اور صرف مقصد یہی ہے کہ یہاں ہندوستان میں ایک تو بیچارے مسلمان خود ہی پریشان حال ہے، اور آپ لوگ ان کو اور زیادہ. ارے بھائی ایک بات بتائیے، کل کو کوئی فساد ہوگا نا، سچ والا جی، اگر آپ مسلمان ہیں، کل کو کوئی فسادات ہوگا تو یہ سامنے والا آدمی نہیں دیکھے گا کہ آپ اسلام سے نکل گئے ہیں، سمجھے؟ اس فساد میں پہلے نمبر پہ آپ نشانہ بن سکتے ہیں. چلو اچھی بات ہے نا بھائی، اچھی بات، بہت اچھا ہے جی. 2 منٹ ہو گئے جی، ہو گئے 9 نمبر. اگر آپ کو اگر یا تو نام آپ اپنا بدل لیجئے، ابھی کوئی رام کشن اور راہل رکھ لیجئے، کوئی نام لکھ لیجئے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہم اسلام میں ہیں یا اسلام ہم نے چھوڑ دیا تو نام بھی آپ کا مسلمان ہوگا. اگر کہیں پر آپ پھنس گئے نا تو آپ کو جواب دیتے نہیں بنے گا کہ صاحب میں تو اسلام سے نکل گیا ہوں، میں تو اسلام کو مانتا نہیں. چلو اچھی بات. اور کیا ہو گئے؟ 2 منٹ ہو گئے آپ کے. ماحول کو نفرت بولنا ہے بولو. میٹھی دم کی نفرت میں مت بدلیے. آپ کٹر مومن بھائی، آپ کی بات ہو گئی، آپ کے 2 منٹ ہو گئے، کچھ بھی بول نہیں سکے. آپ سوال کا جواب دیں گے آپ ہمارے یا نہیں دیں گے؟ بتائیے کیا سوال ہے آپ کا. پروفیٹ محمد کی کیا خوبیاں ہیں انسانیت کے لیے، یہ بولیے نا آپ. ارے بھائی، اگر آپ نے دیکھا ہوگا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آپ مجھ کو، سب لوگ جو بھی اس وقت مکہ میں لوگ تھے ان سے کہا کہ آپ لوگ مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ ہر شخص نے یہ کہا کہ ہم آپ کو امین سمجھتے ہیں، ہم آپ کو صادق سمجھتے ہیں. اب یہ کوالٹی آپ کو کیا دکھائی نہیں دے رہی؟ امین اور صادق کا خطاب آپ کو سچ والا جی آپ کو مل سکتا ہے؟
آپ جو نفرت پھیلا رہے ہو امین اور ثابت دنیا بھی جو ہے جو کچرا ڈالتی تھی وہ بھی ایسے ہی روایت ہے جی. بہت آپ نے دیکھا ہوگا جس وقت اسلام کی تبلیغ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے کچھ لوگوں نے جو فالو کیا ان کے ساتھ کس طرح کا ویوہار وہاں کیا گیا. اگر اسلام کی سچائی کہاں لکھا ہے ایسا الصادق الامین کہاں لکھا ہے بھیا کوئی اچھا ایک بات بتائیے ایک ریفرنس دو جس میں الصادق الامین کہا گیا ہے. صبح فجر کی آیت دو کوئی صحیح حدیث کا حوالہ دو جس میں آپ کے پیارے نبی کو کفار و مشرکین مکہ نے الصادق الامین کہا ہو. کوئی ایک آیت کا کوئی جو ہے کوئی ایک حدیث کا اوتھینٹک حدیث کا حوالہ دو. جی چلیے ایک حوالہ دے دو جس میں کفار و مشرکین مکہ نے نبی کو الصادق الامین کہا ہو. کوئی ایک حوالہ دے دو. ایک حوالہ کس چیز کا حوالہ آپ کے منہ بولے نبی کو کفار و مشرکین مکہ نے الصادق الامین کہا ہو. اس کا کوئی ایک ریفرنس دو. بتا رہا ہوں میں کہاں لکھا ہے ایسا. ایسا نا آپ نے جب کہاں لکھا ہے بھائی. دوسری خوبی بتائیے بھائی. دوسری خوبی بتائیے آپ. دوسری خوبی میں ایک تو کہہ رہا ہوں نا ذہنی طور پہ جب آپ لوگوں نے ایک بات کو طے کر لیا کہ دنیا کہاں لکھا ہے. ریفرنس چاہیے مجھے. آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ ریفرنس یہ کہاں لکھا ہے. کہاں لکھا ہے. ارے جو سوال کیا اس کا جواب دو نا. اپنی مت بولو. آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں عثمان بھائی ان کو تھوڑی پتا ہے اس کا مطلب کیا ہے الصادق الامین. الصادق الامین اس کا مطلب ہی نہیں پتا ہے تو یہ کہاں سے ریفرنس دیں گی. الصادق الامین کا کتاب جو ملا ہے وہ ایسے ہی تھوڑی ملتا ہے کسی کو. کس نے دیا بھائی. کہاں کوئی ایک ریفرنس دو نا. کس کتاب میں لکھا ہے. کون سی حدیث میں ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی نے دیا تھا. سیرت النبی علامہ شبلی کی جا کے پڑھیے. ارے میرے بھیا اب جا کے پڑھ کے آئے نہیں ہے تو بتا رہا ہوں. نہیں ہے اس لیے بول رہا ہوں میں. آپ ماہر تاریخ ارے میرے بھیا کون سی آتھینٹک حدیث ہے اور کون سے قرآن کی کون سی آیت ہے جس میں یہ لکھا ہے الصادق الامین. کون سی بتاؤ نا. قرآن کی کون سی آیت اور حدیث کا کون سا ریفرنس ہے آپ کے پاس. بتاؤ. بخاری میں ہے, مسلم میں ہے, ترمذی میں ہے, نسائی میں ہے, ابو داؤد میں ہے, ابن ماجہ میں. کس میں ہے. کون سی آتھینٹک حدیث میں ہے. آپ جو ریفرنس آپ جو کہہ رہے ہو کون سی کہاں ہے ریفرنس اس کا. کہاں ہے دنیا میں. اور کون سی کتاب ہو سکتی ہے جو قرآن سے زیادہ صحیح کتاب ہو. ہے بھائی. نہیں آپ کے نزدیک کوئی کتاب ہے قرآن. میرے بھیا آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کا کوئی ایک ریفرنس دو نا میرے بھائی. اچھا میں صرف ایک پوائنٹ بولنے کے لیے آیا تھا جو میں نے کمنٹ بھی کیا تھا. بڑا عجیب لگا مجھے کہ آج جو ہمارے مسلمان بھائی ہے ان کو ہمارے ایکٹیویزم سے بہت تکلیف ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار تم کو نہیں ٹھیک لگا تم چھوڑ دیے. تم کیوں زبردستی کا اسلام کو لے کے بیٹھے ہو اور دوسرے کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کر رہے ہو. تو کیا یہ چیز یہ لوگ اپنے رسول پہ فٹ کر کے نہیں دیکھتے کہ انہوں نے کیا کیا تھا. جی لگاتار وہ مشرکین مکہ کو ان کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کیے جا رہے تھے. انہیں برا بھلا بولتے تھے. ان کے جو معبود تھے ان کے جو بت تھے ان کو لگاتار برا بھلا بولتے تھے. اور یہ لوگ ریکویسٹ کر رہے تھے ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی یا پھر ان کے ساتھ مار پیٹ کچھ نہیں کی. وہ ریکویسٹ کرتے جا رہے تھے کہ بھائی آپ کو جس اللہ کو ماننا ہے آپ مانو, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن ہمیں تم احمق کہنا, پاگل کہنا, بیوقوف کہنا اور ہمارے جو خدا ہے, معبود ہے یا بت ہے ان کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو, ہمیں تم سے کوئی پرابلم نہیں. لیکن رسول اللہ نہیں رکے. جی اچھا ہمارے ساحل میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں. اس کتاب سے اس حوالے پر اب جو پرٹیکولر آپ نے جو کچھ کہا ہے نا اسی بات پر میں جو ہے اپنی کتاب کا ایک اقتباس ایک نوٹیشن جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. جتنے لوگ ہیں ذرا غور سے سنیے. جی دیکھیے تو قوت برداشت اور اجتماعی میل جول کے حوالہ سے کئی خداؤں کو ماننے والا سماج ایک خدا کو ماننے والے سماج کے تقابل میں کہیں زیادہ متحمل اور روادار ہوتا ہے. جس شہر کو مکہ کہا گیا ہے اس کی بھی لگ بھگ یہی خاصیت تھی. سماجی اور اعتقادی اعتبار سے مکہ دراصل سیکولر سوچ اور فراخ ذہن لوگوں کا شہر تھا.
اس شہر کے باشندے آپس میں مل جل کر رہتے، اپنے اپنے خداؤں کو پوجتے اور ان کے لیے نظر و نیاز پیش کرتے تھے۔ خدا کو لے کر ان کے ہاں نہ کوئی جھگڑا ہوتا اور نہ خدا کے نام پر کوئی نفرت و کراہیت برتی جاتی۔ ان میں کا کوئی بھی فرد نہ کسی دوسرے کے خدا کو باطل ٹھہراتا تھا اور نہ کسی دوسرے کے خدا کی تحقیر و تذلیل کرتا تھا۔ ایسے علاقے، ایسے زمانے اور ایسے لوگوں کے بیچ ایک شخص اٹھ کر یہ چران پھیلانے لگا کہ دوسروں کے تمام خدا یکسر غلط اور باطل ہیں، صرف میرا ہی خدا بالکل صحیح و برحق ہے۔ اپنے منہ میاں مٹھو بن کر دوسروں کے خداؤں کا استہزاء اور تمسخر کرنا اس آدمی کے شب و روز کا وتیرہ بن چکا تھا۔ باشندگان مکہ نے اس شخص کو ہر طرح سے سمجھایا بجھایا کہ وہ اپنی اس نرالی روش سے باز آ جائے، مگر یہ شخص تھا کہ دوسروں کے ہر مشورے کو نکارتے ہوئے اپنی ضد پر اور تنگ نظری پر اڑا رہا۔ اس نئے راگی نے نہ صرف یہ کہ مکہ والوں کے معبودوں کی برملا طور پر گستاخیاں کی تھیں، بلکہ ان کے معاشرتی شیرازے کو بھی بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ ان کے سماج کو دو ٹکڑوں میں بانٹ کر مومن اور کافر والی درست دراڑیں ڈال دی تھیں۔ سگے بیٹے کو سگے باپ کا مخالف، سگے بھائی کو سگے بھائی کا دشمن، شوہر کو اپنی ہی بیوی کا نامحرم، ایک پڑوسی کو اپنے پڑوسی کا حریف و بدخواہ اور ایک دوست کو اپنے ہی دوست کا مخاصم بنا ڈالا تھا۔ اب ذرا توقف کیجئے اور غور فرمائیے کہ عددی کثرت، اجتماعی طاقت اور زمینی امکانیات کے باوجود مکہ والوں کی بے نظیر حلم و بردباری نہیں تو بھلا وہ کیا تھی کہ وہ لوگ اپنے وسیع المشرب سماج کے ایسے پرخطر اور سنگین مجرم کو بھی 1-2 سال نہیں بلکہ 13 برس تک جھیلتے اور سہتے رہے۔ صاحبان مکہ کا صبر و ضبط اور ان کی طاقت برداشت بلا شبہ خراج تحسین کے لائق ہے۔ دور حاضر کے 57 مسلم ممالک اور اسلام کی پوری تاریخ میں مکہ والوں کے جیسے ضبط و تحمل کا عشر عشیر بھی نہیں پایا جاتا۔ اگر یقین نہ آئے تو اپنی آنکھوں سے خود ملاحظہ کر لیجئے کہ تہذیب و تمدن کا زعم رکھنے والے مسلم معاشرے کے اندر کسی گستاخ اسلام کو کتنی دیر تک جھیلا اور برداشت کیا جا سکتا ہے۔ کیا بات سچ والا جی، بہت 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 عمدہ، بہت زبردست، بہت زبردست۔ یہ میں اپنی کتاب لکھ رہا ہوں، جو تعریف کی ہے تو اس میں آپ نے ایام جاہلیت میں جو 50 سال اور سینکڑوں سال تک جو جنگیں ہوتی رہی ہیں اس کی بھی تاریخ تو پڑھی ہوگی آپ نے۔ اچھا سنو ذرا، یعنی ابن ہشام نے، اچھا سن لیجئے، ایک خاندان کا ایک آدمی اگر مر جاتا تھا تو سنو ذرا، ٹھیک ہے میں آپ کی بات بھی سن لیتا ہوں۔ ابن ہشام نامی عباسی افسانہ نویس نے اپنے من گھڑنت الجاہلیہ کی شکل و شبیہ کو کچھ اس طرح سے پورٹریٹ کیا ہے کہ گویا اس زمانے میں ہر طرف اجڑ، جنگجو اور خونخوار لوگ لڑتے جھگڑتے، شراب پیتے، زنا کرتے، جوا کھیلتے اور اپنی ننھی بچیوں کو زندہ درگور کرتے ہوئے گھومتے پھر رہے تھے۔ وہ انکھڑ اور کندہ ناتلاش بدو نہ تو بڑوں کی عزت کرنا جانتے تھے اور نہ چھوٹوں پر شفقت کرنا۔ عرب کے ان گواروں کو نہ تو منہ دھونا آتا تھا اور نہ انہیں ہگنے موتنے کی کوئی تمیز تھی۔ جاہلیت و بربریت کے ایسے گھٹاٹوپ اندھیاروں میں اللہ تعالیٰ نے ان گواروں پر احسان عظیم فرماتے ہوئے خود انہی کے اندر سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ ان کی مبارک و مسعود بعثت کے صدقے وحشت و جہالت کی ظلمتوں کو مٹا کر چار دانگ عالم میں نور اسلام کا بول بالا کر دے اور ہر طرف اس کے چمکنے سے اجالا کر دے۔ یاد رہے کہ عباسیوں نے الجاہلیہ نامی وزادار پرندے کو محض اس لیے گھڑا تاکہ اس افسانے کے دم و خم پر اپنے جعلی نبی کی ضرورت بعثت کو نمایاں کر کے اس کی مصنوعی اہمیت کو ثابت اور استوار کر سکیں۔ اس میں بھی ناکام رہے، لیکن سچ والا جی اس میں بھی ناکام رہے۔ ناکام تو رہیں گے نا بھائی۔ اچھا آپ دیکھیے یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سیرت ابن ہشام ہمیں بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مکہ میں 13 سال تک قرآن ہی کی بنیاد پر اپنا دعوت اللہ کا مشن جاری رکھا تھا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل تگودو اور طویل کوششوں کا ماحصل یہ تھا کہ محض 86 لوگ ایسے لوگ ایمان لا سکے جن میں کی اکثریت سماج کے پچھڑے ہوئے لٹے پٹے افراد پر مشتمل تھی. غرضے کہ قرآن اپنے ہزارہ دعووں اور دادخواہیوں کے باوجود مکہ کی اشرافیہ اور اس کے سمجھدار طبقے کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں بے نیل مرام رہا. اب یہاں عقیدت و تقدس کی پٹی اتار کر اگر غور کیا جائے تو قرآنی عبارتوں کے اندر از خود نہ کوئی طلاقت و بلاغت ہے اور نہ کوئی تاثیر و خاصیت ہے. اس میں نہ کوئی علمیت و منطقیت ہے اور نہ کوئی وجدانی اور روحانی جاذبیت ہے، بلکہ الٹا اس میں خرافات و خزعبلات سے بھری کہانیاں اور اساطیر الاولین کی اعادت و تکرار ہے. اسی لیے 13 سال کی مدت دراز تک قرآنی مضامین نہ صرف یہ کہ بے کشش و غیر مؤثر رہے، بلکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر اپنی بولی میں بھی اپنے مخاطبین اول پر مثبت نقوش ڈالنے اور اپنے آپ کو سچا نبی منوانے میں سخت ناکام رہے. اہل اسلام اپنا سینہ ٹھوک کر یہ دعویٰ کرتے آئے ہیں کہ کفار و مشرکین مکہ بعثت سے پہلے ان کے مزعومہ نبی کو الصادق الامین کہا کرتے تھے، حالانکہ ان کے اس دعوے کی نہ تو قرآنی نصوص سے کوئی توثیق ہوتی ہے اور نہ یہ دعویٰ کسی صحیح حدیث کے ذریعے پایہ ثبوت کو پہنچتا ہے، بلکہ اس کے برخلاف ایسی روایتیں پائی جاتی ہیں جن میں کفار و مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مذمم، سقم بن عبداللہ اور ابن ابی کبشہ جیسے طنزیہ اور استہزائیہ کلمات سے ملقب کیا ہے. مزید برآں خود قرآن کی سورۃ المومنون کی آیت نمبر 38 ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين سے تو الٹا ایسی متناقض خبریں ملتی ہیں کہ کفار و مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاذب اور مفتری علی اللہ سمجھا تھا، اور وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسحور، مجنون، مطعون فی النسب اور بنو عبد المطلب کا پالکڑا کہتے تھے. خیر، قصہ مختصر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 برس کی لگاتار جستجو اور انتھک کاوشوں کے باوصف اتمام حجت ہو ہی نہیں پایا، اور منطق و استدلال کی بے لاگ عدالت میں مکی قرآن اپنا الوہیتی مقدمہ بری طرح ہار چکا تھا. تبھی تو ایسی ہزیمت اور اس قدر پشیمانی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی دوسرا راستہ تھا ہی کیا سوائے اس کے کہ وہ اپنے آبائی شہر کو چھوڑ کر دبے پاؤں نکل پڑے. اسی قضیہ و نالش کو ابن ہشام جیسے مزور و ملتبس نے غالباً ہجرت کا ٹائٹل دے دیا ہے. ارے بھائی، ظاہر ہے مکہ کے لوگ باغ کسی خود ساختہ بنی اسماعیلی شخص کو خدا کا سچا نبی آخر کیسے مان لیتے جس کے پاس اپنے دعوی نبوت کی تائید و طرفداری میں مطلقاً کوئی روشن دلیل پائی نہ جاتی ہو. مکہ والوں کے پہم تقاضوں یعنی نبی کے دعوی نبوت کے سچا ہونے پر لگاتار ثبوت مانگتے جانے کے باوجود ثبوت فراہم کرنے کے بجائے نہایت بھونڈے انداز میں مکہ والوں کو ٹرخا دیا گیا تھا. درحالے کہ اسی قرآن کے اندر بنی اسرائیلی نبیوں کو دم بدم معجزات سے بھی نوازا گیا ہے اور انہیں براہین قاطعہ بھی عطا کیے گئے ہیں، جبکہ اس بنی اسماعیلی نبی کے پاس اپنی تائید و نصرت میں سرے سے نہ کوئی معجزہ تھا اور نہ کوئی برہان قاطع پایا جاتا تھا. جی میں وہی بتا رہا تھا، سید ابو الاعلی المودودی کا مطلب ہے کہ اللہ میاں کے ابا. ابو ہریرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابو ہریرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے سچ والا جی؟ بلی کا باپ. بلی کا باپ. کیا انہوں نے بلی پیدا کیا تھا؟ وہ جنا تھا بلی کو؟ ارے میرے بھائی، یہاں ہریرہ کی بات نہیں ہو رہی ہے. نہیں، اللہ میاں کو جنے تھے. میں ایسا بول رہا ہوں کہ اللہ میاں کو جننے والا بول رہا ہوں. اللہ کا باپ ان کو بتا رہے ہیں، اللہ کا باپ بتا رہے ہیں وہ لفظ. ارے دیکھیں، یہاں ابو الہریرہ نہیں ہے، ابو ہریرہ ہے. یہاں ابو الاعلی ہے. الاعلی جو ہے کوئی بلی نہیں ہے. الاعلی اکارڈنگ ٹو اسلامک فیتھ یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، صرف اور صرف اللہ، کسی اور کے لیے بولا ہی نہیں جا سکتا. الاعلی کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. جو ابو الاعلی ہے وہ الاعلی کا باپ ہے. صفات جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن عربی میں ایسے نام بہت ہی مستعمل ہے. آپ کو کیا پتا ہے عربی میں کون سے نام ہیں؟
ارے یار جو کہا ہزاروں نام ایسے ہیں. ابو الاعلیٰ کا اس کے علاوہ ایک اور بات کیا بتائیے، معنی ہوں گے بتا. عزیز عزیز اللہ کی صفت ہے. عزیز نام نہیں آپ نے سنا ہے کیا کسی کا؟ العزیز، اس کا مطلب العزیز وہ اللہ ہو گئے. عبد العزیز ہوتا ہے بھائی 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 عبد العزیز ہوتا ہے نام. عبد ہوتا ہے اور ظاہر بات ہے عزیز نہیں ہوتا، العزیز ہوتا ہے. ہاں عبد العزیز ہوتا ہے. جتنے بھی صفات ہیں اس کے لیے الف لام تخصیص کا آنا ضروری ہے. آپ کو پتا ہے الف لام تخصیص کسے کہتے ہیں؟ اس کا یہ آنے سے کیا مطلب ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ پتا کچھ بھی نہیں ہے آپ کو، کچھ بھی نہیں پتا. آپ کو پتا کچھ بھی نہیں ہے. ان کی علمیت کو آپ ارے کبھی پا ان ہی کی نہیں علمیت سکتے ہیں. ان کی علمیت سے میرا کیا لینا دینا بھائی؟ میں جو ان کا یہ اگر لینا دینا نہیں ہے تو لینا دینا نہیں ہے تو آپ ان کی تحقیر کرنے آپ ان کی تحقیر کرنے کے لیے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا نام اللہ میاں کا ابا رکھا ہے تو ان کی تحقیر ہی آپ کہنا چاہتے ہیں آپ. تحقیر کیوں ہوتی ہے؟ ان کو جو اتنا بڑا نام دے دیا نا، وہ خود بھی اپنے آپ کو بڑے زام سے کہتے تھے کہ میں ابو الاعلیٰ المودودی ہوں، وہ کہتے تھے. ان کو اس وقت کے زمانے کے لوگوں نے اسے کہا کہ حضرت یہ آپ یہ نام جو ہے یہ نام بدل دیں، لیکن ان کے اندر اتنا تکبر تھا، اتنا غرور تھا اپنے علم اور اپنے تفقہ پر کہ انہوں نے اپنا نام نہیں بدلا. مغرور شخص تھا یہ ابو الاعلیٰ المودودی. اور اتنی بڑی جماعت اسلامی میں ہزاروں لاکھوں لوگ ان کے ممبر ہیں. مجھے کیا لینا دینا بھائی؟ میں تو جو ہے وہ بتا رہا ہوں. ان کی جماعت بڑی تھی چھوٹی، مجھے اس سے کیا لینا دینا؟ آپ کا بتانے کا مقصد یہی ہے کہ بھائی وہ پڑھا لکھا آدمی جاہل تھا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی پڑھے لکھے تھے نہیں تھے، وہ مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. میں نے جو کہا اس وقت کے علماء نے بھی ان سے کہا تھا کہ آپ اپنا نام بدل دیں، اس سے تکبر کی بو آ رہی ہے، تو انہوں نے نہیں بدلا. ان کو یہی نام پسند تھا. بھائی آپ لوگ اعتراض کیوں نہیں سمجھتے ہو بھائی؟ اعتراض کیا کیا جا رہا ہے وہ آپ لوگ کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا ہے؟ اور یہ ہمارے کٹر مومن صاحب اب تک جتنی دیر سے یہ ہمارے ساتھ ہیں اور اس سے پہلے جب بھی آتے تھے، ان کی ساری جو ہے بحث اسی طرح کی ہوتی. نہ ٹانگ ہے، نہ سر ہے، نہ منہ ہے، نہ پیر ہے، بیچ میں خالی ایسے ہی جو ہے بولتے رہتے ہیں. ارے بھائی میں جو کچھ کہتا ہوں قرآن یا قرآن کی آیتیں یا قرآن کی جتنی آیتوں کے الفاظ ہیں ان میں اگر کہیں میں نے غلطی کی ہے تو میری غلطی کی نشاندہی کریں. آپ مجھے بتائیں کہ میں نے فلاں آیت کے فلاں لفظ کا فلاں مطلب غلط کیا ہے، بتاؤ. اگر آپ مجھے ثابت کریں گے تو میں اپنی غلطی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ یہ کیوں نہیں کرتے بھائی؟ کیوں نہیں کرتے؟